اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students. Hope you all will be fine and enjoying your vacations at home. But apart from the enjoyment you have to focus on your studies as well. آپ نے انجوائمنٹ بھی کرنی ہے، اپنی چھٹیوں کو بھی انجوائے کرنا ہے، گیمز بھی کھیلنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی اسٹڈی پر بھی فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے، اپنی اسٹڈی کو بھی ٹائم دیں، ساتھ ساتھ اپنی گیمز بھی کھیلیں، لیکن آپ نے اسٹڈی کو چھوڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو رکھنا ہے. ناؤ ویلکم ٹو پشاور ماڈل اسکول بوائز 3 زوم آن لائن کلاسز. I am your general knowledge teacher and today we will start a new chapter, that is chapter 5, Allama Muhammad Iqbal. Now, do you know that who is Allama Muhammad Iqbal? Yes, Allama Iqbal is a national poet and the dreamer of Pakistan. علامہ اقبال کون ہے؟ ہمارے قومی شاعر ہیں نا، اور انہوں نے ہی پاکستان کا خواب دیکھا تھا. ٹھیک ہے، بٹ ان دس چیپٹر وی ول اسٹڈی اباؤٹ دا میجر لائف ایونٹس آف علامہ اقبال، لائک ہز ڈیٹ آف برتھ، his education, about his famous poems and books and his struggle of separate homeland for Muslims. ٹھیک ہے، لیکن اس چیپٹر میں ہم ان کی پیدائش کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، پھر ان کی کہاں وفات ہوئی، کب وفات ہوئی، ان کی ایجوکیشن کے بارے میں پڑھیں گے، ان کی بکس کے بارے میں، ان کی نظموں کے بارے میں پڑھیں گے، اور ان کی جدوجہد کے بارے میں پڑھیں گے کہ مسلمانوں کے لیے سیپریٹ کنٹری بنانے میں انہوں نے کیا رول پلے کیا تھا. But before proceeding further, do you know that who introduced the idea of a separate country for the Muslims of India? کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ آئیڈیا سب سے پہلے کس نے پیش کیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ سے کنٹری ہونی چاہیے؟ Yes, the idea was first introduced by علامہ محمد اقبال. یہ آئیڈیا ہمیں سب سے پہلے علامہ اقبال نے دیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ سے سیپریٹ کنٹری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ آئیڈیا کیوں دیا تھا؟ کیونکہ اس ٹائم پر جو تھا انڈین سب کانٹیننٹ واز انڈر برٹش آکوپیشن. جو انڈین برصغیر پاک و ہند پر اس ٹائم برطانیہ کا قبضہ تھا. ٹھیک ہے، برطانوی حکومت تھی، اور انہوں نے اپنے انٹرسٹ کے لیے ہندوز اور مسلمز میں اختلافات پیدا کیے تھے. ان کا کیا انٹرسٹ تھا؟ کیونکہ برطانیہ جانتی تھی کہ اگر ہندوز اور مسلم اکٹھے ہو گئے تو پھر برطانیہ جو ہے برصغیر پاک و ہند پر جو ہے حکومت نہیں کر سکے گی. تو انہوں نے اپنے انٹرسٹ کے لیے ہندوز اور مسلمز میں اختلافات پیدا کرنے شروع کر دیے، اور یہ اختلافات ڈے بائی ڈے بڑھتے چلے گئے. ٹھیک ہے، اور پھر اتنے بڑھ گئے کہ علامہ اقبال نے ریئلائز کیا کہ اگر برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ برصغیر پاک و ہند سے چلی بھی جاتی ہے، بٹ اسٹل دا رائٹس آف مسلمز وڈ ناٹ بی پروٹیکٹڈ ان انڈیا، بیکاز مسلم ہیڈ اے رائٹ that they got the identification and passed their lives in order to Islamic principles. At that time, British government totally ignored the Muslims' rights and the facilities were not be provided to the Muslims. So according to Allama Iqbal, the differences in the mindsets of Hindus and the Muslims, and the differences in the thoughts, the differences in the customs, the differences in the traditions and the religion make Hindus and the Muslims unable to live together, and they might face difficulties if they live together. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ہندوز اور مسلمز میں اتنے ڈفرینسز ہیں کہ یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے، تو اس لیے انہوں نے آئیڈیا پیش کیا تھا سیپریٹ کنٹری کا. ٹھیک ہے، یہ آئیڈیا سب سے پہلے علامہ اقبال نے پیش کیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے سیپریٹ کنٹری ہونا چاہیے. اس لیے انہوں نے 1930 میں جب الہ آباد میں مسلم لیگ کے اجلاس سے جب وہ خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے آئیڈیا دیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک سیپریٹ کنٹری ہونا چاہیے، اور انہوں نے ایریاز بھی بتائے کہ سندھ، پنجاب، بلوچستان اینڈ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس ول کمبائن انٹو اے سیپریٹ اسٹیٹ. ٹھیک ہے، کہ ان پروونسز کو ہم ان ایریاز کو کمبائن کر کے ہم ایک سیپریٹ اسٹیٹ بنائیں گے مسلمس کے لیے. اور ان کا یہ آئیڈیا، یہ ویژن جو تھا علامہ اقبال کا، پاکستان بننے کی طرف پہلا قدم تھا. ٹھیک ہے، علامہ اقبال نے 1930 میں سب سے پہلے آئیڈیا دیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک سیپریٹ کنٹری ہونا چاہیے. انہوں نے ایریاز بھی بتائے کہ ان ایریاز کو ملا کر کمبائن کر کے ایک سیپریٹ اسٹیٹ بنانا چاہیے، اور یہ پاکستان بننے کی طرف پہلا قدم تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ علامہ اقبال نے سب سے پہلے پاکستان کا سیپریٹ اسٹیٹ کا
تصور پیش کیا تھا، اس لیے دیٹس وائی ہی از کالڈ دا ڈریمر آف پاکستان، اس لیے انہیں ڈریمر آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا تھا، پاکستان کا خواب دیکھا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک سیپریٹ کنٹری ہونی چاہیے۔ Now Allama Muhammad Iqbal was born on November 9th 1877 in Sialkot, پنجاب۔ ٹھیک ہے، علامہ اقبال جو ہیں وہ 9 نومبر 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے فادر کا نام شیخ نور محمد تھا اینڈ بائی پروفیشن ہی واز اے ٹیلر، وہ درزی تھے۔ ٹھیک ہے، شیخ نور محمد ان کے فادر کا نیم تھا۔ ہز مدر نیم واز امام بی بی، امام بی بی ان کی مدر کا نیم تھا، اور اینڈ شی واز ہاؤس وائف۔ ٹھیک ہے، ان کے جو تھے 4 بہنیں تھیں، 4 سسٹرز تھی، اور ایک بھائی تھے، ان کے بھائی کا نام تھا عطا محمد اینڈ ہی واز اے کانٹریکٹر۔ ٹھیک ہے، وہ کانٹریکٹر تھے۔ علامہ اقبال got his early education from Sialkot and MA from the Government College لاہور۔ علامہ اقبال نے جو اپنی ابتدائی تعلیم تھی وہ سیالکوٹ سے ہی حاصل کی۔ ٹھیک ہے، وہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنی جو ارلی ایجوکیشن تھی، جو اپنی ابتدائی تعلیم تھی، وہ انہوں نے سیالکوٹ سے ہی حاصل کی تھی۔ پھر انہوں نے اپنی BA اور MA کی ڈگری جو تھی وہ گورنمنٹ کالج آف لاہور سے لی تھی۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے BA اور MA کی ڈگری لی۔ دس از اے پکچر آف گورنمنٹ کالج آف لاہور۔ پھر وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے یورپ چلے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، ہی گاٹ ہز ہائر ایجوکیشن فرام انگلینڈ اینڈ جرمنی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ یورپ چلے گئے، انگلینڈ چلے گئے، وہاں سے انہوں نے یونیورسٹی آف کیمبرج سے BA کی ڈگری لی تھی۔ پھر وہ جرمنی گئے اور وہاں کی منچ یونیورسٹی سے انہوں نے فلاسفی میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ ٹھیک ہے، علامہ اقبال واز اے گریٹ پوئٹ، دیٹس وائی ہی از کالڈ دا پوئٹ آف دا ایسٹ۔ علامہ اقبال جو ہے ایک عظیم شاعر تھے، اسی لیے انہیں شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، علامہ اقبال کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے، اینڈ ہی واز اے گریٹ پوئٹ، اور وہ ایک عظیم شاعر تھے۔ ہی روٹ پوئمز ان اردو اینڈ پرشین، انہوں نے بہت ساری پوئمز لکھی تھی، بہت ساری نظمیں لکھی تھی، اردو زبان میں بھی لکھی تھی اور پرشین فارسی زبان میں بھی لکھی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ جو انہوں نے بہت ساری پوئمز لکھی تھی، بہت ساری نظمیں لکھی تھی، اردو میں بھی لکھی تھی اور فارسی میں بھی لکھی تھی۔ موسٹ آف دا اقبال's poems are for youth. He has also written poems for children. زیادہ تر جو اقبال کی شاعری تھی وہ نوجوانوں کے لیے تھی، انہوں نے نوجوانوں کے لیے شاعری کی تھی، انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے نوجوانوں میں جذبہ پیدا کیا، الگ ملک کے لیے جوش و جذبہ پیدا کیا، الگ ملک کے لیے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے نوجوانوں میں جذبہ پیدا کیا تھا، تو ان کی زیادہ تر شاعری جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بچوں کے لیے بھی بہت ساری نظمیں لکھی تھی۔ سم آف ہز فیمس پوئمز آر A cow and a goat, a mother's dream, a spider and a fly, the bird's cry, a mountain and a squirrel, the crescent۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت ساری پوئمز لکھی تھی، جن میں سے کچھ ہیں Ahead of the stars, I desire, Sympathy, the candle, the nation, the colorful rose etc. بھی ان کی پوئمز ہیں۔ ٹھیک ہے، The main theme of his poetry includes اسلام، مسلمز، فریڈم اینڈ پیٹریوٹزم۔ ٹھیک ہے، ان کی جو مین تھیم تھی، جو موضوع تھے خاص جن پر انہوں نے پوئٹری شاعری کی تھی، اس میں اسلام شامل تھا، مسلمز پر انہوں نے زیادہ پوئٹری کی تھی، انہوں نے آزادی پر زیادہ تر پوئٹری کی تھی، اور حب الوطنی پر۔ ٹھیک ہے، ان کی جو شاعری کے موضوع خاص موضوع تھے، ٹھیک ہے، جس پر انہوں نے زیادہ تر اپنی شاعری کی تھی، انہوں نے زیادہ تر شاعری اسلام پر کی تھی، مسلمانوں پر کی تھی، آزادی پر کی تھی، اور حب الوطنی پر کی تھی۔ جن میں سے کچھ شعر میں نے ان کے یہاں پہ کوٹ کیے ہوئے ہیں، جن میں سے پہلا شعر ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا ایک دوسرا شعر ہے نہ تو زمیں کے لیے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت زیادہ شاعری کی تھی۔ ٹھیک ہے، اور ان کی اس ٹائم کی شاعری زیادہ تر نوجوانوں کے لیے تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے نوجوانوں میں جوش و جذبہ پیدا کیا تھا الگ ملک کے لیے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ جو یہ دعا پڑھتے ہیں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری،
یہ دعا بھی علامہ محمد اقبال نے ہی لکھی ہے. ٹھیک ہے. He has written many books. His books have been translated in many languages of the world besides English, German, French, Chinese and Japanese. انہوں نے پوئمز نظموں کے ساتھ ساتھ بہت ساری کتابیں بھی لکھی تھی. ٹھیک ہے. اور ان کی کتابوں کو بہت ساری زبانوں میں ٹرانسلیٹ بھی کیا گیا. ان کی کتابوں کا بہت ساری زبانوں میں ترجمہ بھی کیا گیا. ٹھیک ہے. انگلش، جرمن، فرینچ، چائنیز، جاپانیز، اس کے علاوہ بھی بہت ساری دوسری زبانوں میں بھی جو ہے ان کی کتابوں کو ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے. Some of his books are Tulip in the Deserts, جاوید نامہ، The Secrets of Self، بانگ درا، ضرب مشرق اور اسرار خودی. اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی تھی جن میں سے کچھ کے نام ہیں ضرب کلیم، شکوہ اینڈ جواب شکوہ، کلیات اقبال، زبور عجم، میسج فرام دا ایسٹ. اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی تھی جن کو دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی کیا گیا، ٹرانسلیٹ بھی کیا گیا ان کی کتابوں کو. His poetry is taught in many countries of the world. اور ان کی یہ جو شاعری ہے یہ بہت ساری دنیا کے مختلف ممالک میں سکھائی بھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ان کی کتابوں کو بھی مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے اور ان کی شاعری کو بھی دنیا کے مختلف ممالک میں پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے. He served as a teacher at Government College Lahore and also practiced law for some time. ٹھیک ہے. انہوں نے ایز اے ٹیچر بھی جو ہے گورنمنٹ کالج لاہور میں ایز اے ٹیچر بھی انہوں نے جاب کی، اپنی خدمات انجام دی. ایز اے ٹیچر کچھ عرصے کے لیے جاب کی. اور جب وہ یورپ سے ہائر ایجوکیشن لے کر واپس آئے تھے سب کانٹیننٹ میں، تو انہوں نے کچھ عرصہ جو ہے لا کی پریکٹس بھی کی تھی. ٹھیک ہے. ایز اے ٹیچر بھی انہوں نے جو ہے تو کچھ عرصہ اپنی خدمات انجام دی. ایز اے لائر بھی اپنی خدمات انجام دی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شاعری بھی کی اور ان کی زیادہ تر شاعری جو ہے نوجوانوں کے لیے تھی. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بچوں کے لیے بھی شعر لکھے، بہت ساری کتابیں بھی انہوں نے لکھی تھی. ٹھیک ہے. جس کو دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے. His greatest achievement as a politician was the demand of a separate country for the Muslims of India. ان کی جو سب سے گریٹسٹ اچیومنٹ ہے، جو گریٹسٹ کامیابی ہے ان کی ایز اے سیاستدان، جو ان کی سب سے گریٹسٹ اچیومنٹ تھی وہ کیا تھی کہ انہوں نے ایک سیپریٹ کنٹری کا مطالبہ کیا تھا، مسلمانوں کے لیے ایک الگ کنٹری کا مطالبہ کیا تھا. اور یہ ان کی گریٹسٹ اچیومنٹ ہے ایز اے پولیٹیشین. ٹھیک ہے. ایز اے پولیٹیشین ان کی گریٹسٹ اچیومنٹ کیا ہے؟ ان کی گریٹسٹ اچیومنٹ یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک سیپریٹ کنٹری کا مطالبہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ سے ملک ہونا چاہیے. تو ایز اے پولیٹیشین یہ ان کی سب سے گریٹسٹ اچیومنٹ ہے. Now علامہ اقبال is also called حکیم الامہ. ٹھیک ہے. علامہ اقبال کو حکیم الامہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایران میں انہیں اقبال لاہور بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے مفکر پاکستان بھی انہیں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. انہیں حکیم الامہ بھی کہا جاتا ہے، مفکر پاکستان بھی کہا جاتا ہے، اور ایران میں انہیں اقبال لاہور بھی کہا جاتا ہے. He received the title of Sir from the British government. ٹھیک ہے. 1922 میں برٹش گورنمنٹ نے انہیں سر کے ٹائٹل سے بھی نوازا تھا. He died on April 21st, 1938. ٹھیک ہے. ان کی وفات ہوئی تھی 21 اپریل 1938 کو، وہ وفات پا گئے تھے. His tomb is in Lahore near بادشاہی مسجد. اور ان کا جو مزار ہے، جو مقبرہ ہے، وہ بادشاہی مسجد کے قریب ہی ہے لاہور میں. ٹھیک ہے. لاہور میں بادشاہی مسجد کے قریب ہی ان کا مقبرہ ہے. ٹھیک ہے. جب پاکستان بن گیا he became our national poet. ٹھیک ہے. اور علامہ اقبال واز اے گریٹ پوئٹ. وہ ایک گریٹ پوئٹ تھے. ہی واز اے گریٹ فلاسفر. وہ ایک گریٹ فلاسفر بھی تھے. ہی واز اے گریٹ رائٹر اینڈ اے گریٹ پولیٹیشین. ٹھیک ہے. علامہ اقبال واز اے گریٹ پوئٹ. ہی واز اے گریٹ فلاسفر. ہی واز اے گریٹ رائٹر اینڈ اے گریٹ پولیٹیشین. ٹھیک ہے. انہوں نے پوئمز بھی لکھی جس سے انہوں نے نوجوانوں میں جذبہ پیدا کیا. ٹھیک ہے. انہوں نے پالیٹکس میں بھی رول پلے کیا. انہوں نے پاکستان کا آئیڈیا دیا تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی تھی. ٹھیک ہے. Now we will do the reading of this unit. علامہ محمد اقبال. Do you know who introduced the idea of a separate country
for the Muslims of India. Introduced means پیش کرنا, idea خیال, separate الگ, country ملک, Muslims مسلمان. ٹھیک ہے. ڈو یو نو کیا آپ جانتے ہیں کہ who introduced the idea of a separate country for the Muslims of India. کیا آپ جانتے ہیں کہ کس نے سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کا خیال پیش کیا تھا؟ The idea was introduced by علامہ محمد اقبال. یہ خیال سب سے پہلے علامہ اقبال نے پیش کیا تھا. ٹھیک ہے. That is why he is called the dreamer of Pakistan. اس لیے انہیں پاکستان کا ڈریمر بھی کہا جاتا ہے. علامہ محمد اقبال was born on November 9, 1877 in سیالکوٹ. علامہ اقبال 9 نومبر 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے. He got his early education from سیالکوٹ. Early education ابتدائی تعلیم. Early education ابتدائی تعلیم. انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی. اینڈ ایم اے فرام گورنمنٹ کالج لاہور. اور ایم اے کی ڈگری انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے حاصل کی تھی. He got his higher education from England and Germany. Higher education اعلیٰ تعلیم. Higher education اعلیٰ تعلیم. انہوں نے اپنی اعلیٰ تعلیم انگلینڈ اور جرمنی سے حاصل کی تھی. ٹھیک ہے. علامہ اقبال was a great poet. ٹھیک ہے. poet شاعر, great عظیم. علامہ اقبال ایک عظیم شاعر تھے. ٹھیک ہے. He is called the poet of the East. poet شاعر, ایسٹ مشرق, تو انہیں شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے. He is called the poet of the East. انہیں شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے. علامہ اقبال wrote poems in Urdu and Persian. wrote means لکھنا, poems نظمیں, poems نظمیں, Persian فارسی. Persian فارسی. علامہ اقبال نے بہت ساری نظمیں لکھی اردو زبان میں بھی اور فارسی زبان میں بھی. His poetry is taught in many countries of the world. Taught means سکھانا, countries ممالک, world دنیا. ان پوئٹری شاعری, ان کی شاعری کو دنیا کے مختلف ممالک میں پڑھایا جاتا ہے یا سکھایا جاتا ہے. He served as a teacher at Government College Lahore. Serve means خدمت کرنا. ٹیچر استاد. انہوں نے اپنی خدمات ایز اے ٹیچر سر انجام دی گورنمنٹ کالج لاہور میں. اینڈ آلسو پریکٹس لا فار سم ٹائم. اور انہوں نے کچھ عرصے کے لیے ایز اے لائر بھی پریکٹس کی. ٹھیک ہے. His greatest achievement as a politician was the demand of a separate country for the Muslims of India. Achievement کامیابی. Achievement کامیابی. Politician سیاستدان. Politician سیاستدان. ڈیمانڈ مطالبہ. ڈیمانڈ مطالبہ. سیپریٹ الگ. سیپریٹ الگ. کنٹری ملک. کنٹری ملک. ان کی جو گریٹسٹ اچیومنٹ تھی, جو گریٹسٹ کامیابی تھی سب سے ایز اے پولیٹیشین, ایز اے سیاستدان, جو ان کی سب سے گریٹسٹ اچیومنٹ تھی وہ کیا تھی کہ انہوں نے ایک الگ کنٹری کا مطالبہ کیا تھا فار دا مسلمس آف انڈیا. انڈیا کے مسلمانوں کے لیے جو الگ کنٹری کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا, یہ ان کی ایز اے پولیٹیشین گریٹسٹ اچیومنٹ تھی. ٹھیک ہے. Now most of the Iqbal's poems are for youth. Youth means جوانوں. Youth جوان. Youth جوان. زیادہ تر جو ان کی نظمیں تھیں وہ کس کے لیے تھی؟ جوانوں کے لیے تھی. ٹھیک ہے. ان کی زیادہ تر نظمیں اس ٹائم میں جوانوں کے لیے تھی. کیونکہ انہوں نے اپنے نظموں کے ذریعے سے ہی نوجوانوں میں جوش و جذبہ پیدا کیا تھا الگ ملک کے لیے. He has also written many poems for children. انہوں نے بہت ساری بچوں کے لیے بھی بہت ساری نظمیں لکھی تھی. ٹھیک ہے. Among these poems A spider and a fly, مکڑا اور مکھی, A mountain and a squirrel, پہاڑ اور گلہری, Fire fly جگنو, A bird cry, پرندے کی فریاد, Sympathy ہمدردی, and a child's prayer, بچے کی دعا are very famous. Famous means مشہور. ٹھیک ہے. ان کی پوئمز میں سے اسپائڈر اینڈ اے فلائی, اے ماؤنٹین اینڈ اے اسکویرل, فائر فلائی, اے برڈس کرائی, سیمپیتھی اینڈ اے چائلڈس پریئر جو ہے مشہور پوئمیں ہیں ان کی. ٹھیک ہے. دا مین تھیم آف ہز پوئٹری انکلوڈ اسلام, مسلم,
freedom and patriotism. مین اہم موضوع انکلوڈ شامل ہونا فریڈم آزادی پیٹریوٹزم حب الوطنی. اب جو مین موضوع تھے، جو اہم موضوع تھے جن پر انہوں نے اپنی شاعری کی تھی، اس میں مسلمز شامل ہیں، اسلام شامل تھا، مسلمان شامل تھے، آزادی اور حب الوطنی شامل ہیں. ٹھیک ہے، یہ مین موضوع ہے جن پر ان کی زیادہ تر پوئٹری تھی. ٹھیک ہے، ان کی زیادہ تر پوئٹری جو ہے مسلمانوں پر تھی، اسلام پر تھی، آزادی پر تھی اور حب الوطنی پر تھی. علامہ اقبال had a great love for حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم which he also expressed in his poetry. ٹھیک ہے، علامہ اقبال کو جو تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ پیار تھا، اور یہ انہوں نے اپنی جو پوئٹری ہے، اپنی شاعری کے ذریعے سے اس کا اظہار بھی کیا ہے. ٹھیک ہے، اپنی شاعری کے ذریعے انہوں نے اپنے اس لفظ کا اظہار بھی کیا ہے کہ انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ پیار تھا. He received the title of Sir from the British government. برطانوی گورنمنٹ حکومت. انہوں نے ٹائٹل آف سر جو ہے برٹش گورنمنٹ سے ٹائٹل آف سر بھی ریسیو کیا تھا. ٹھیک ہے، برٹش گورنمنٹ نے انہیں ٹائٹل آف سر کے ٹائٹل سے بھی نوازا تھا. علامہ محمد اقبال ڈائیڈ آن اپریل 21 1938. ٹھیک ہے، 1938 کو ان کی 21 اپریل 1938 کو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. پاکستان بننے سے پہلے ہی علامہ محمد اقبال کی ڈیتھ ہو گئی تھی 21 اپریل 1938 کو. ہز ٹوم از ان لاہور نیئر بادشاہی مسجد. اور ان کا جو مزار ہے، مقبرہ ہے، وہ کہاں ہے؟ لاہور میں ہے. ٹھیک ہے، لاہور میں ان کا مقبرہ ہے، بادشاہی مسجد کے قریب. Now this is all about علامہ محمد اقبال. We will continue in the next video. Till then, Allah Hafiz and thank you.